السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح عقیدہ دین کی اصل اور اساس ہے۔ جب عقیدہ صحیح ہو اور اس چیز سے سلامت ہو جو اس میں نقص پیدا کرتے ہیں یا اس کو خراب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ باقی اعمال کو بھی قبول کرتے ہیں۔ لیکن جب عقیدہ صحیح نہ ہو، باقی اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی عمل اسی وقت صحیح ہوگا، اللہ اس کو قبول کریں گے جب عقیدہ صحیح ہو، جس عقیدے کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو۔ اب عقیدہ ہے کیا؟ عربی زبان میں عقیدہ العقد سے مشتق ہے، جس کا معنی باندھنا، گرا لگانا، مضبوط و مستحکم کرنا، کام کو ٹھیک طور پر انجام دینا، کسی معاملہ میں اعتماد و یقین کے ساتھ وثوق و پختگی حاصل کرنا، قوت و طاقت سے تھام لینا۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ وہ امور جن کے لیے واجب ہے کہ ان کی تصدیق دل کرے اور ان پر نفس مطمئن ہو، حتیٰ کہ ایسا یقین محکم حاصل ہو جائے جس میں شک و شبہ ملا ہوا نہ ہو۔ اور اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، کہ وہی اکیلا رب تمام کی تمام مخلوقات کے ہر جہاں کے ایک ایک فرد اور ہر فرد کے ایک ایک جز کا بلا شرک غیر، بغیر کسی سانجی، شریک، حصے دار، معاون و مشیر کے تنہا پیدا کرنے والا ہے۔ اکیلا ہی ایک ایک چیز کے ہر حصے کا مالک، سب کائنات کے تمام جہانوں کا اکیلا ہی مدبر الامور، نگران، نگہبان، رازق، مشکل کشا ہے۔ اسی طرح اس کی الوہیت کہ تمام مخلوقات کی سب قلبی، لسانی، جسمانی اور مالی عبادت کا صرف ایک اللہ عز و جل ہی حقدار ہے۔ اس کی ذات اقدس کے علاوہ کسی اور کی کسی بھی طرح سے عبادت کو جائز و لائق ہرگز نہ سمجھا جائے، یہ الوہیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات عالیہ، اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں اور اس کے تمام سچے رسولوں، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے، غیب سے متعلقہ امور کی جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، دین حنیف کے اصول و قواعد، اور جس مسئلہ پر سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام رحمہم اللہ جمیعاً کا اجماع ہے۔ ان تمام امور میں اللہ عز و جل رب العالمین پر یقین محکم کے ساتھ ایمان جازم رکھنا، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادہ، کیا تجھے علم ہے کہ اللہ کے بندوں پر کیا حق ہیں؟ اور وحق العباد اللہ، کہ اے معاذ تو جانتا ہے حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، میں نے کہا اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بشیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بشیئا۔ فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس قال لا تبشرہم فیتکلوا۔ کہ جس وقت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اس کے رسول کو اس کا زیادہ علم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو، ورنہ خالی توکل کر کے بیٹھ جائیں گے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے بھی پہلے انبیاء آئے ہیں سب کی دعوت، سب سے پہلی دعوت وہ عقیدہ توحید تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، تجھ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجے اس کی طرف یہی وحی فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر سب سے پہلے توحید لوگوں کے دلوں میں راسخ کی، اس کے بعد یہ نماز، حج، روزہ وغیرہ فرض ہوئے۔ اب جب انسان صحیح عقیدہ سیکھتا ہے اور اپناتا ہے اس کے انسان کو کیا فائدے ملتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو بندہ صحیح عقیدہ اپناتا ہے یہی عقیدہ اس کے لیے امن و ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں کے لیے امن ہے اور وہی راست پر چل رہے ہیں۔ اس طرح صحیح عقیدہ جو رکھنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، فقال اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب نفسہ خالصا من قبل نفسہ، کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میری سفارش کی سعادت ان لوگوں کو نصیب ہوگی کہ جو لوگ قیامت والے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ ان لوگوں کو نصیب ہوگی کہ جو لا الہ الا اللہ خلوص دل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح صحیح عقیدہ انسان کے دنیاوی جو مصائب و آلام ہیں ان کو ہلکا کر دیتا ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر مصائب اور تکالیف تو آتی ہیں تو یہ سمجھ کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، سوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک بکلمات، کہ اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ یہ ترمذی کی روایت اور صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے مجھے کہا لڑکے میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں۔ اس کے بعد آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے اور جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی جتنا نفع اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر پوری کائنات مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تجھ کو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کا معاملہ اللہ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، اس کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف مومن ہی کو میسر ہے، کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ وہ کیا کہ ان اصابتہ سرا، اور اللہ سے خوشی دیتے ہیں، شکر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، فکانہ خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، من اصابتہ ضرا، اور اس کے غم پریشانی مصیبت آتی ہے یا کوئی نقصان پہنچتا ہے، صبر تو وہ صبر کرتا ہے، فکانہ خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ وہ عقیدہ توحید اور صحیح عقیدہ ہونے کی وجہ سے انسان کے لیے دنیائی مصائب اور مشکلات بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میری امت کے ایک شخص کو
چھانٹ کر نکالے گا اور سارے لوگوں کے سامنے لائے گا، اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل پوچھے گا، کیا تو اس میں کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا تم پر میرے محافظ نے، کاتبوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو کہے گا اللہ کوئی عذر نہیں ہے۔ کہ کیا میرے رب میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے؟ اللہ کہے گا کوئی بات نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہوگی۔ پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنے اعمال کے وزن کے موقع پر جہاں یہ وزن ہو رہا ہے موجود رہو۔ وہ کہے گا اے میرے رب ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا پھر وہ تمام دفتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ پھر وہ سارے دفتر اٹھ جائیں گے اور پرچہ بھاری ہوگا۔ اور سچی بات یہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ یعنی اس کے مقابلے میں جب کوئی چیز تولی جائے تو وہ چیز جب اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز تولی جائے گی تو وہ چیز اس سے بھاری ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من لقینی بقراب الارض خطیہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من لقینی بقراب الارض خطیۃً لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہا بمغفرہ، کہ من لقینی بقراب الارض خطیۃً لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرہ، جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو بندہ عقیدہ توحید کو اپناتا ہے اور اپنے عقیدے کی صلاح کرتا ہے کہ اگر اس کے گناہ زمین بھر کے برابر ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ ان گناہوں کو مغفرت اور نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اتانی آتن میں ربی، کہ میرے پاس ایک رب کی طرف سے آیا فاخبرنی او قالا بشرنی، تو اس نے مجھے خبر دی یا مجھے بشارت دی انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، قلت وان زنا وان سرق قال ان زنا و ان سرق۔ بخاری کی یہ روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا اور مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو شخص بھی اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو۔ تو بھائیو یہ عظیم فضیلت ہے اس بندے کی جو دنیا کے اندر صحیح عقیدہ توحید اپناتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی بھی صفت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں اور اسماء صفات میں شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس بندے پہ انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی عقیدہ توحید پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔